नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। छठा पारा सूरत माइदा आयत नंबर 45। लफ्ज़ी तर्जमा व कतबना और लिखा हमने अलैहिम इनके लिए फ़ीहा इस तौरात में अन्नन नफ्सा ये कि जान बिन नफ्सी जान के बदले, वल आइना और आँख बिल आइनी आँख के बदले, वल अनफ़ा और नाक बिल अनफ़ी नाक के बदले, वल उज़ुना और कान बिल उज़ुनी कान के बदले, वल सिन्ना और दांत बिस सिन्नी दांत के बदले, वल जरूहा और सब ज़ख्मों के किसास बराबर बदला है। अमन पस जो तसद्दा का माफ़ कर दे बिही इसके बदले, फ़हुआ तो वो कफ़ारातुन पस वो कफ़ारा है लहू इसके लिए। अमन और जो लम ना यहकुम फ़ैसला करे बिमा इसके साथ जो अंज़लल्लाहु नाजिल किया है अल्लाह ताला ने, फ़उलाइका तो बस ऐसे ही लोग हुमुज़ ज़ालिमून यही जालिम हैं। पीछे हमने आयत पढ़ी थी कि जान के बदले जान। अब यहाँ ज़ख्मों के बदले भी ज़ख्मों का भी बदला जो है वो भी अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया और हमने इन पर लिख दिया, यानी तौरात में भी यही हुक्म था, और हमने इसमें इन पर लिख दिया कि जान के बदले जान है और आँख के बदले आँख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दांत के बदले दांत और सब ज़ख्मों में बराबर बदला है। फिर जो इस क़िसास का सदका कर दे तो इसके लिए कफ़ारा है, और जो इसके मुताबिक फ़ैसला ना करे जो अल्लाह ने नाजिल किया है तो वही लोग जालिम हैं। इस आयत करीमा में भी अल्लाह ताला ने यहूदियों को डांट पिलाई है, इसलिए तौरात में ये नस मौजूद है कि जान के बदले जान ली जाएगी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इसकी मुखालफत की। और बनु नज़ीर के मकतूल का तो बनु कुरैज़ा से क़िसास ले लेते थे, लेकिन बनु कुरैज़ा के मकतूल का बनु नज़ीर से क़िसास नहीं लेते थे, बल्कि दियत ले लेते थे। इस तरह शादीशुदा ज़ानी की सज़ाए रिजम के बारे में भी उन्होंने तौरात के हुक्म की मुखालफत शुरू कर दी थी, और इसके बजाय कोड़े मारने और मुंह काला करके गधे पर सवार करने का तरीका इख्तियार कर लिया था। और यही वजह है कि रिजम वाली आयत की तहरीफ के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला नहीं करेगा वो काफिर होगा, इसलिए कि वहाँ उन्होंने जानबूझकर अल्लाह के हुक्म का इनकार कर दिया था, और यहाँ इन्हें जालिम कहा गया इसलिए कि उन्होंने मज़लूम के साथ इंसाफ नहीं किया। इस आयत में मज़कूरा मसाइल की हुज्जत होने पर अजमा है, बस मकतूला औरत के बदले कातिल मर्द कत्ल किया जाएगा, यानी क़िसास में सब बराबर हैं, ख़वा इनका किसी भी कबीले से ताल्लुक़ हो। सैयदना उमर बिन हज़म रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले यमन के नाम ख़त लिखा जिसमें फ़राइज़, सुन्नन और दियात का ज़िक्र था। इसमें यह भी था और बेशक कातिल मर्द को मकतूला औरत के बदले में कत्ल किया जाएगा, यानी अगर किसी औरत को किसी मर्द ने कत्ल किया है तो उस कत्ल किए जाने वाली औरत के बदले में अगर एक मर्द है तो वह मर्द ही कत्ल किया जाएगा, क्योंकि जिसने कत्ल किया है इसी को क़िसास कहा गया कि जो कातिल है वही मकतूल की जगह कत्ल किया जाएगा। और जहाँ पर अब ये इस तरह नहीं होगा क्योंकि औरत कत्ल हुई है तो उसके बदले में औरत ही को कत्ल किया जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी पूरा इंसाफ अल्लाह ताला ने हर हद में जो है वो कायम रखा कि जिसने कत्ल किया है वो ही उसके बदले में कत्ल किया जाएगा।
سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔ بے شک بعض لوگوں نے اس آیت یعنی جان کے بدلے جان سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کیا جائے گا، مگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر مومن کا یعنی کفو برابر نہیں ہو سکتا، ایک طرف کافر ہے اور ایک طرف مومن، تو وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی پھوپھی ربیہ رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا۔ انہوں نے لڑکی کے خاندان سے معافی کا مطالبہ کیا، لیکن خاندان والوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بھی فرما دیا کہ اس کا قصاص دینا ہوگا۔ تو اس کے بھائی انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اس کا دانت جو ہے وہ توڑ دیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس، اللہ کی کتاب میں قصاص کا یہی حکم ہے۔ اس نے عرض کی نہیں ہے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ تو بعد ازاں عورت کے خاندان کے لوگ راضی ہو گئے، انہوں نے معاف بھی کر دیا اور قصاص کا مطالبہ بھی ترک کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کچھ بندگان الہی ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو قسم دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پوری فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قتل کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔ قاتل نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے اس کے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے وارث سے کہا اگر یہ سچ کہتا ہے اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ یہ سن کر مقتول کے وارث نے اسے چھوڑ دیا۔ اس وقت مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے قرآن و سنت کے صریح خلاف ایسے احکام ایجاد کر لیے ہیں جن کی موجودگی میں قصاص تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ اصول بنا دیا کہ اگر کوئی تیز دھار آلے کے ساتھ قتل کرے یا آگ سے جلائے تو قصاص ہے، ورنہ نہیں۔ چنانچہ اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کے ارادے سے بھاری پتھر مار مار کر کسی کو قتل کر دے تو قصاص نہیں۔ جبکہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا۔ اب لڑکی بولنے سے قاصر تھی، تاہم اس سے پوچھا گیا کہ یہ کام اس کے ساتھ کس نے کیا ہے، کیا فلاں نے یا فلاں نے، یہاں تک کہ قاتل یہودی کا نام لیا گیا تو لڑکی نے سر کے اشارے سے بتایا کہ ہاں اسی نے۔ اب اس یہودی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اس نے اقرار کر لیا، چنانچہ بطور قصاص آپ نے اس کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچلوا دیا۔ یہ ہے قصاص۔ نہ قبیلہ دیکھا جاتا ہے، نہ مرد اور عورت دیکھا جاتا ہے، جس نے قتل کیا ہے وہی اس کے بدلے میں جو ہے وہ اسی کو قتل کیا جائے گا۔ والجروح قصاص۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے دوسرے کے گھٹنے پر ایک سینگ مار کر زخمی کر دیا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول، مجھے قصاص دلا دیجیے۔ آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تمہارا زخم مندمل ہو جائے، مگر اس نے دوبارہ حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ مجھے قصاص دلا دیجیے۔ چنانچہ آپ نے اسے قصاص دلا دیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہو کر عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول، میں تو لنگڑا ہو گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا مگر تم نے میری نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دور کر دیا، اب تمہارا لنگڑا پن
رائگا جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اس وقت تک زخم کا قصاص نہ لیا جائے جب تک زخمی شخص تندرست نہ ہو جائے۔ فمن تصدق بہ فہو کفارۃ لہ، معاف کر دینا گناہوں کا کفارہ ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کے جسم کا کوئی حصہ زخمی کر دیا جائے پھر وہ اسے معاف کر دے تو جتنا اس نے معاف کیا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس چیز کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ معاف کر دینا گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ یہ ہمارا رب فرما رہا ہے۔ اور جہاں دنیا میں اگر کوئی کسی کو معاف کر دے یا عاجزی اختیار کرے تو اس کو آرام سے بزدل کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ڈرپوک ہے، یہ اپنا بدلہ جو ہے وہ نہیں لے سکا۔ تو اللہ کے ہاں درجہ بڑھتا ہے۔ تو آپ نے لوگوں کے درمیان اپنا درجہ بلند کرنا ہے یا اللہ کے ہاں؟ اللہ کے ہاں۔ کوشش کیجئے کہ اللہ کے ہاں ہمارے درجے بلند ہوں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔